اب حقوق دو قسم کے ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ حقوق العباد میں جو کوتاہی کی ہے، کوتاہی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں توبہ کی برکت سے، مگر وہ حق ذمہ میں باقی رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے کسی کی زمین دبا لی، ابھی آدمی توبہ کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ توبہ کرنے سے یہ زمین اس کی ہو گئی ہے، نہیں، اس کا وبال ہوگا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، زمین واپس کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی کسی آدمی نے دوسرے کی غیبت کی، اب وہ غیبت کرتا رہا، اب توبہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوتاہی کو معاف فرما دیں، کوتاہی کرتا رہا، لیکن حقوق العباد میں سے ہے، لہذا جس کی غیبت کی تھی اسے جا کر معاف کرانا ضروری ہے۔ ایسے ہی باقی بہت سارے معاملات ہیں، مثال کے طور پر لوگوں سے رشوت لیتا رہا، یہ بھی ذمہ میں حقوق باقی ہیں، اگر معلوم ہے تو ان تک پہنچانے کی ترتیب بنائے، اگر معلوم نہیں تو اب یہ آدمی اپنے اس مال کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرے گا۔ جو مال حرام ہوتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ حرام کماتے ہیں، ابھی تو حرام کو ہم صدقہ کریں کہ ہمیں ثواب ملے گا، حج کریں اس پر ثواب ملے گا، زکوٰۃ دیں اس پر ثواب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا اس پر، بلکہ اس پر ثواب کی نیت کرنا ہی گناہ ہے۔ حرام مال حرام کو صدقہ کرنا چاہیے، یعنی وہ بات توبہ کر لی ہے، اب معلوم ہو گیا یہ بات کی نافرمانی کرتا رہا، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ نافرمانی کا پیسہ ہے، یہ مال حرام ہے، لہذا اس مال کو صدقہ کرنا ضروری ہے، توبہ کر چکا ہے، مال کو صدقہ کرے، اور بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرے، اس میں ثواب کی نیت ہی نہ کرے، کیونکہ اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس وبال کو معاف فرما دیں، اور جس کے بارے میں معلوم ہے کہ فلاں کا پیسہ تھا تو اس پر پیسہ پہنچانا ضروری ہوگا۔ ثم الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ایمان بھی لائے، توبہ بھی کی، ایمان بھی لایا، اور عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے۔ تو حقوق العباد، حقوق اللہ، دونوں چیزیں عمل صالح میں داخل ہیں۔ جیسے نیک عمل کرنا، نماز پڑھنا، یہ عمل صالح میں داخل ہے، ایسے ہی گناہوں سے بچنا بھی عمل صالح میں داخل ہے، گناہوں سے بچنا بھی عمل صالح میں داخل ہے۔ ایک آدمی کے دل میں گناہ کا جذبہ پیدا ہوا، اس نے اس جذبے کی تکمیل نہیں کی ہے، گناہ کی طرف نہیں گیا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، تو عمل صالح بھی ضروری ہے۔ حضرت ابن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو انہوں نے وہ ایک دفعہ لوگوں کو دعوت دے رہے، درس دے رہے تھے، فرما رہے تھے کہ ایمان لانا چاہیے، ایمان لانے کے بعد پھر عمل صالح بھی ضروری ہے، عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، نیک اعمال زندگی اختیار کرنی چاہیے، عبادات کے اعتبار سے، اور اس طرح معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، ساری چیزیں وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ کہنا جنت کی چابی ہے، ہمارے پاس چابی موجود ہے، جب بھی ہم چاہیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی ہمیں عمل صالح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا لا الہ الا اللہ، جس پاک میں آ گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لہذا جنت چابی ہمارے پاس موجود ہے، جب دل چاہے گے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ چابی کے دندانے بھی ہوتے ہیں، اگر چابی کے دندانے نہ ہوں تو جتنا گھماتے رہو تالا نہیں کھلے گا۔ فرمائیے عمل صالح کرنا یہ دندانے ہیں لا الہ الا اللہ کے، اگر یہ نہ ہوئے، عمل صالح نہ ہوا تو پھر جنت میں دخول نہیں ہوگا۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے نہیں کہ کوئی آدمی ہے کہ میں مسلمان ہوں، بس میں تو اللہ غفور رحیم ہے، میں جنت میں داخل ہوں گا، جو کچھ کرتا رہے نافرمانی کرتا رہے، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک قانون ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کافروں کو جنت میں داخل فرما دے، اللہ تعالیٰ سے کون کوئی سکتا ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اب جنت اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں کہ آدمی اپنے عمل میں گھمنڈ کر کے بیٹھ جائے، میں تو بڑا عالم، بڑا مفتی ہوں، میں بڑا عبادت گزار، تہجد گزار بندہ ہوں، لہذا میری بخشش ہو جائے گی، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر امید ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جنت عطا فرمانے والے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔
تو یہ جنتیں کیسی ہیں؟ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا، کہ یہ ایسے ہمیشہ کے باغات میں ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے بن دیکھی، یعنی انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بن دیکھے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہاری جنتیں ہیں، انہ کان وعدہ مأتیا، بلا شبہ اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ بس یہ موت آئے گی اور موت کے ساتھ یہ راحتیں شروع ہو جائیں گی، فرما بردار کے راحتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ موت آئے گی اور موت کے آتے ہی نافرمان کے ساتھ سختی کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ بس وہ وعدہ تو پورا ہونے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے ہوں گے یہ جنتوں کے اندر کوئی بھی لغو بات، فضول بات نہیں سنیں گے وہاں پر، ہاں سلام ہوگا، سلام۔ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آ رہے ہوں گے، سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے تمہارے اوپر جو ہے وہ سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آ رہے ہوں۔ کتنی خوشی کی بات ہو، دنیا میں دیکھتے ہیں کسی بندے کا کوئی محبوب ہو وہ سلام بھیجیے، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوست نے، میرے محبوب نے، میری والدہ نے، میرے والد نے، میرے بھائی نے، میری بہن نے میرے لیے سلام بھیجا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو جنت کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے سارے غم ختم ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں جو دنیا کے اندر جھیلتا رہا وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ان خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر رحمان کی نافرمانی سے توبہ کرنی چاہیے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا جنت میں صبح اور شام۔ تو صبح شام سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے جب چاہیں گے ان کو ملے گا، صبح شام جس وقت چاہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ جب یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جو چاہیں گے نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرما دیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی بنا، اس آیت کی اس ٹکڑے کی بنا پر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے 2 دفعہ رزق ہے ہر روز کے اعتبار سے، دنیا کے اندر بھی یہ صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں، مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صبح شام کا رزق لکھ دیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جب چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرمائیں۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنتی ہیں، یہ وہ باغ ہیں جن کا ہم اپنے بندوں کو وارث بنائیں گے۔ یہ کون سے بندوں کو؟ مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو متقی ہوں گے۔ تقویٰ شرط ہے، تقویٰ کیا ہے کہ یہ ایک آدمی لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچ رہا ہے لیکن تنہائیاں پاک نہیں ہے، یہ متقی نہیں ہے، یہ متقی نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے میں بڑا بزرگ آدمی ہوں، لیکن تنہائیوں میں کیا کر رہا ہے؟ ہماری عمومی تنہائیوں سے مراد، تو میں عموماً یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے موبائل ہیں۔ تنہائیوں میں جب رات کے اندھیرے میں ہم کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت میں ہم اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے جب اس میں نافرمانی کی چیز سامنے آئے اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کتنا گناہوں سے بیٹھتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے دوستو بھائیوں، ہماری تنہائیاں خصوصی طور پر پاک ہیں۔ جیسے ہم لوگوں کے سامنے ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے، تنہائیوں میں سوچیں سب سے بڑا رب کریم وہ دیکھ رہا ہے اس وقت میں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے کبھی غافل نہیں ہے، جو رب بندے سے کبھی غافل نہیں ہے اس رب کی نافرمانی کیوں کی جائے؟ جس رب نے بندوں کے لیے جنت اختیار کر رکھی ہیں اس کی نافرمانی کیوں کی جائے؟ جس رب نے بندوں کے لیے اتنی نعمتیں، اتنی راحتیں رکھی ہیں، سب کچھ نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر رزق عطا فرما رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، پھر بھی اس رب کی نافرمانی ہو، اس سے بڑا نادان کون ہوگا؟ اس میں دوستو بھائی سچی پکی توبہ بھی ہو اور توبہ پر کاربند رہنا بھی ہو اور اوروں کو بھی یہ بات سمجھانا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔